امین القرآن کی معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی بہن سیدہ منجیہ بی بی سورہ بقرہ کے 29ویں رکوع کے ساتھ الحمدللہ حاضر خدمت ہے۔ اس رکوع میں ہم طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل پڑھیں گے۔ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ اس سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی، بد کرداری اور باغیانہ رویے کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے 29ویں رکوع میں طلاق، 29 اور 30ویں میں طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 229 میں، یہ حکم ہوا کہ دو صریح طلاقیں خواہ الگ الگ دی جائے یا ایک ساتھ دینے کے بعد بھی شوہر کو ایک طرفہ طور پر رجوع کا حق حاصل ہے، چاہے بیوی راضی ہو یا نہ ہو۔ اگر تیسری طلاق دے دے تو بیوی اس پر حرام ہو جائے گی، یعنی اب براہ راست یا عقد ثانی کے ذریعے رجوع کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، سوائے اس کے کہ وہ عورت عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی سے کسی اور آدمی سے شادی کرے اور وہ شخص اپنی مرضی سے اسے طلاق دے، تو پھر اس صورت میں وہ سابقہ شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں خلا کے بھی مسائل بیان ہوئے ہیں، تو ہم آیت مبارکہ کی تلاوت کر لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ طلاق دو بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا ہے یا اچھے طریقے سے چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم نے جو کچھ عورتوں کو دیا ہو اس میں سے کچھ واپس لو، مگر اس صورت میں کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے۔ تو اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان پر اس مالی معاوضے میں کچھ گناہ نہیں جو عورت بدلے میں دے کر چھٹکارا حاصل کر لے، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ طلاق رجعی کی تعداد اس کے اندر بتائی گئی ہے کہ اچھے طریقے سے روکنے سے مراد رجوع کر کے روک لینا ہے، اور اچھے طریقے سے چھوڑ دینے سے مطلب طلاق دے کر عدت ختم ہونے دے۔ اس طرح ایک طلاق بائنہ ہو جاتی ہے۔ ہم آپ کو بتائے تھے کہ طلاق بائنہ کیا ہوتی ہے، ہم نے کل کے درس میں بتائی تھی کہ طلاق بائن کے بعد میں رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ شریعت نے طلاق دینے اور نہ دینے کی دونوں صورتوں میں بھی بھلائی اور خیرخواہی کا فرمایا ہے۔ ہمارے زمانے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد دونوں صورتوں میں بھی اتنا الٹا چلتی ہے، طلاق دینے میں بھی غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں اور بیوی کو رکھ لینے میں بھی غلط طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دونوں طریقوں میں تم بھلائی اختیار کرو عورتوں کے ساتھ۔ آگے یہاں سے خلا کا بھی بیان ہے، کہا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہیں کر سکیں گے تو ان پر مال کے عوض میں چھٹکارا حاصل کرے۔ اگر عورت الگ ہونا چاہتی ہے تو اس کا جو مہر وغیرہ ہوتا ہے، جو مال ہے، وہ شوہر کو لوٹا دے، یا پھر شوہر کے پاس ہی ہو تو اس کو معاف کرے، مال کے ذریعے اپنی جان کو چھڑا لے۔ یہ اللہ کی حدود ہے، تو جو حد سے آگے بڑھے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اس میں خلا کا بھی بیان ہے آیت مبارکہ میں کہ اگر زوجین کو یہ خدشہ ہو کہ اللہ کی حدود میں رہتے ہوئے ان کے لیے ازدواجی تعلق قائم رکھنا نہایت دشوار ہے اور عورت آزادی چاہتی ہے،
عورت نہیں چاہتی کہ شوہر کے نکاح میں رہے تو اپنے مہر سے دستبردار ہو جائے، اپنے مہر کو چھوڑ دے، یا مالی بدلے کے ذریعے شوہر کی رضامندی سے وہ خلا لے سکتی ہے، اور خلا ایک طلاق بائن کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آگے ارشاد ہوا، پھر اگر شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے، یعنی فَإِن طَلَّقَهَا، تو وہ طلاق دے دے، یعنی تیسری طلاق دیتی ہے، تیسری طلاق کی بات چل رہی، تو اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے۔ پھر وہ دوسرا شوہر اگر اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر ایک دوسرے کی طرف لوٹ آنے میں کچھ گناہ نہیں، اگر وہ یہ سمجھیں کہ اب اللہ کی حدوں کو قائم رکھ لیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ دیکھیں، 3 طلاقوں کے بعد عورت شرعی حلالہ کے بغیر پہلے والے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ 3 طلاقیں 3 مہینوں میں دی جائے، یا 1 مہینے میں دی جائے، یا ایک دن میں، یا ایک ہی نشست میں، یا ایک ہی جملے میں اگر بہر صورت طلاق دی جائے تو ہر صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہے، اور عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے۔ 3 طلاقوں کے بعد بغیر شرعی تفریقے کے مرد و عورت کا باہم ہم بستری کرنا وغیرہ صریح حرام ہے، ناجائز ہے، اور ایسی صلح کی کوشش کرنے والے بھی گناہ کے برابر شریک ہوں گے۔ آپ قاعدہ مانو، کوئی یہ قاعدہ مانے یا نہ مانے، یہ اللہ کی حدود ہے، اور یہی قاعدہ ہے، اور اگر اس کو بوجھ سمجھتے ہیں یا اس کو گرا سمجھتے ہیں تو یہ ایمان کے نقصان کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام بتائے ہیں، جو واضح طور پہ بتائے ہیں، وہ یہی ہے، اور اسی پر عمل کرنا ہے۔ تو 3 طلاقیں چاہے وہ 3 مہینوں میں ایک ہی نشست میں ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، 3 جب دی جاتی ہیں تو واقع ہو جاتی ہے اور طلاق بائن پڑ جاتی ہے۔ اب اس کے لیے ملنا حرام ہے۔ شرعی حلالے کے بغیر پہلے شوہر کے لیے عورت حلال نہیں ہوتی، کسی بھی صورت میں نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کی حدود ہے، اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ دانش مندوں کے لیے بیان کرتا ہے۔ آگے فرمایا، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو اس وقت انہیں اچھے طریقے سے روک لو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روک رکھو تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیتوں کو ٹھٹا مذاق نہ بنا لو، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری اسے یاد کرو، اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ میں عورت کو رکھنے یا طلاق دینے دونوں صورتوں میں اچھے سلوک کا حکم دیا جا رہا ہے، اور عورتوں پر ظلم حرام ہونے کا بیان اس آیت میں ہے۔ عورت پر ظلم حرام ہے۔ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے طلاق والی عورت کی عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کرنے یا نہ کرنے کا مرد کو اختیار ہے، لیکن اس اختیار کو ظلم اور زیادتی کا حیلہ بنانا ممنوع اور ناجائز ہے۔ جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی جان پر ہی ظلم کرتا ہے، اور یہ فعل سراسر اللہ کی آیتوں کو مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات میں بیویوں پر ظلم و ستم اور احکام شرعیہ کی مخالفت کو اور کوئی نہ بھی جانتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ تو یقیناً جانتا ہے، اور اس کے بارگاہ میں تو جواب دہی دینا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عورتوں پر رحم، مہربانی دیکھیے۔ اللہ اکبر۔
اسلام نے جو عزت عورت کو دی ہے نا، خدا کی قسم کسی نے نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالی کا قانون بہت ہی پیارا قانون ہے۔ آنکھیں کھول کے دیکھیے، اس کو قید و بندش سمجھنے والے، اس کو بوجھ اور مشکل سمجھنے والے دھوکے میں ہیں آپ۔ جس کو آزادی سمجھ رہے ہیں وہ قید ہے، اور آپ جس کو قید سمجھ رہے ہیں وہ آزادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اس کے گھر میں حقیقت میں رانی، حقیقت میں شہزادی بنا کر رکھا ہے۔ آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے دھوکہ دے رہے ہیں، بے وقوف بنایا جا رہا ہے، اور بے وقوفی کے دلدل میں پھنستی چلی جا رہی ہے خواتین۔ اپنے پرائے ساری خواتین کا یہی عالم ہو گیا ہے۔ ذرا سوچئے، سوچ کے دیکھیے کہ یہ آزادی نسواں کا نعرہ لگا کر عورتوں کو باہر نکالنے والے، اس میں آپ کی آزادی نہیں ہے، اس میں آپ کو یوز کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے، عورت کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یہاں تجارت کا ذریعہ بنایا گیا ہے عورتوں کو۔ جہاں جہاں عورتیں کام کر رہی ہے، عورتوں سے آزادی کے نام پر مارکیٹ میں، مالوں میں، ہر جگہ آپ کو خواتین مل رہی ہے، عورتیں کام کر رہی ہے، یہ ان کا فائدہ ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتیں جلدی جلدی کام کرتی ہے، ڈھنگ سے کرتی ہے، صفائی سے کرتی ہے، وقت سے پہلے کرتی ہے، اور عورتیں جب بیچنے لگے گی تو گراہک نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور زیادہ خریدتے ہیں، اور جو دام وہ بتائے وہ لیتے ہیں۔ ہر طریقے سے بیوپاریوں کا فائدہ ہی فائدہ ہے، بزنس مین کا، بزنس کرنے والوں کا فائدہ ہے۔ عورت کے ذریعے وہ بزنس کر رہے ہیں، کہیں تھیٹر میں ٹھہرا کے، کہیں سنیما میں ٹھہرا کے، کہیں بازار میں، کہیں فوٹو میں، کہیں مجلے میں، کہیں کسی میں کسی میں کسی میں، ہر جگہ عورت کو یوز کر کے وہ پیسے کما رہے ہیں۔ تم کو آزادی کا نام دے کے بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ عورت کوئی سستی اور ہلکی چیز نہیں ہے، اللہ نے عورت کو ایک قیمتی چیز بنایا ہے، قیمتی چیز ہے پردے میں رہنے کی، وہ ہیرا ہے۔ اس کو چھپا کر قیمتی چیز کو قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عورت کی عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ عقل دے، اپنے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے۔ یہاں پر 29واں رکوع ہمارا ختم ہوتا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیوں، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں طلاق کے بعد مرد و عورت دوبارہ نکاح کرنے کے لیے رضامند ہوں تو کئی صورتوں میں سرپرستوں کو بلا وجہ منع کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب کسی عورت کی عدت گزر جائے، طلاق کے ذریعے عورت کی عدت جب گزر جائے اور عدت کے بعد وہ عورت کسی سے نکاح کا ارادہ کرے، خواہ وہ کوئی نیا آدمی ہو یا وہی شوہر ہو جس نے اسے طلاق رجعی یا 3 سے کم طلاق دی ہو، تو اگر وہ مرد عورت باہم رضامند ہو تو عورتوں کے سرپرستوں کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ بلا وجہ منع کرنے کا حق ان کو نہیں ہے، تم بلا وجہ ان کو مت روکو۔ یعنی اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، طہارت کا باعث ہے، پاکیزگی اور طہارت کا باعث ہے، کیونکہ بعض اوقات سابقہ تعلقات کی وجہ سے عورتیں غلط قدم بھی اٹھا لیا کرتی ہیں جو بعد میں سب کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اسی لیے عورتوں کو مزید دوسرا نکاح سے بلا وجہ منع نہیں کرنا چاہیے سرپرستوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سرپرستوں کے لیے حکم دے رہا ہے اور فرما رہا ہے یہ نصیحت دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے۔
ان کے لیے، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آگے ارشاد ہوا، اور مائیں یہاں پر رضاعت، جو بچے کو دودھ پلانے سے متعلق شرعی احکام بیان ہو رہے ہیں یہ آیت مبارکہ میں، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم اس کے لیے ہیں جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پینے کی ذمہ داری ہے۔ کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے۔ پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں، اور اگر تم چاہو کہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو دودھ پلانے سے متعلق احکام یہاں پر بیان ہو رہے ہیں۔ کہا کہ ماں کو ضرر دینا، یہاں پہ ماں کو ضرر دینا یہ ہے کہ جس صورت میں اس پر دودھ پلانا ضروری نہیں، اس میں اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے، اور باپ کو ضرر دینا یہ ہے کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ذمہ داری ڈالی جائے۔ یہ آیت کا یہ معنی ہے کہ نہ ماں بچے کو تکلیف دے اور نہ باپ کو۔ ماں کا بچے کو ضرر دینا، تکلیف دینا یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دینا، اس کی نگہداشت صحیح طریقے سے نہیں کرنا، یا اپنے بچے کو اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد بچے کو چھوڑ دینا۔ اور باپ کا بچے کو ضرر دینا یہ ہوتا ہے کہ مانوس بچے کو ماں سے چھڑا لے، یا ماں کے حق میں کوتاہی کر دے جس سے بچے کو نقصان ہو جائے، تو یہ دونوں صورتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اب باپ کے قائم مقام یعنی اگر باپ فوت ہو گیا ہو تو جو ذمہ داریاں باپ پر ہوتی ہے، اب باپ کے قائم مقام جو بھی ہو اس پر وہ ذمہ داریاں عائد ہوگی۔ جو بیوہ ہے ان کی عدت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رہیں، تو جب وہ اپنی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے اس آیت میں جو فوت شدہ آدمی کی بیوی ہوتی ہے اس کی عدت کا بیان ہو رہا ہے کہ بیوی کی عدت، بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب شوہر کا انتقال چاند کی تاریخ کو ہوا ہو، پہلی چاند کی تاریخ کو ہوا ہو، ورنہ عورت 130 دن پورے گزارے گی، 130 دن اس کو گزارنا پڑے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ والیوں سے کہا کہ تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملے میں شریعت کے مطابق کر لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اور وہ خود بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے، البتہ مشورے سے چلنا بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ لیکن عورتیں جن کے شوہر مر گئے ہیں وہ اپنا نکاح خود آپ کر سکتی ہے۔
اور یہاں پر آگے وفات کی عدت گزرنے والی عورتوں کے ساتھ نکاح سے متعلق شرعی احکام بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا اور تم پر اس بات میں کوئی حرج نہیں جو اشارے کنایے سے تم میں اللہ اکبر اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنایے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان کا تذکرہ کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو، مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے، اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو، اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وفات کی عدت گزارنے والی عورتوں سے نکاح کرنا یا نکاح کا کھلا پیغام دینا یا نکاح کا وعدہ کر لینا حرام ہے، وہ تو حرام ہے، لیکن پردے کے ساتھ خواہش نکاح کا اظہار کرنا گناہ نہیں۔ مثلا یہ کہے کہ تم بہت نیک ہو، اچھی عورت ہو، یا اپنا دل کا ارادہ رکھے اور زبان سے کسی طرح نہیں کہے، یہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ دل میں ارادہ رکھنے کی یہ عورت اچھے سے نکاح کر لیں گے لیکن ظاہر نہیں کریں تو یہ بھی ارادہ رکھنا بھی عدت کے دوران کوئی برا نہیں ہے، ایسا کر سکتے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ 30واں رکوع ختم ہوتا ہے۔ آگے فرمایا اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والے پر واجب ہے۔ دیکھیں یہ عورت کے حق مہر سے متعلق چند شرعی احکام آیت مبارکہ میں بیان ہو رہے ہیں، اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نکاح کے بعد اگر بیوی سے ملاقات سے پہلے ہی طلاق اور علیحدگی کی نوبت آ جائے تو مہر متعین ہونے کی صورت میں آدھا مہر ادا کرنا لازم ہوگا۔ ان شرعی ضوابط کی پابندی اللہ کا حق ہے، لہٰذا ایک دوسرے کے لیے پریشانی اور مسائل پیدا کرنے کے لیے شرعی ضوابط کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارا کام دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے طلاق کے بعد بھی آپس میں دشمنیاں پال لینے کی ممانعت یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اچھا ایک معاف کرنے کی صورت یہ ہے کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں، فرمایا تو معاف کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شوہر پورا مہر ادا کر چکا تھا اور مذکورہ صورت میں اس پر چونکہ آدھا مہر واجب ہوا، بقیہ آدھا واپس نہ لے بلکہ اسی عورت کو دے دے۔ زیادہ دینے کی صورت یہ ہے کہ ابھی شوہر نے مہر ادا نہیں کیا تھا تو وہ آدھا مہر دینے کے بجائے پورا مہر دے دے، تو پرہیزگاری ہے مردوں کے لیے، ایسا فرمایا۔ اور یہاں پر ایک دوسرے پر احسان کرنے کے بارے میں جو فرمایا کہ طلاق کا معاملہ کیا ہے، بہت زیادہ شدید ہوتا ہے۔ عموماً جو دونوں فریق جو ہوتے ہیں جذبہ انتقام میں اندھے ہوتے ہیں، کہیں کہیں ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کے خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک کا حکم فرما رہا ہے اور ان میں
خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید ہے کیونکہ زیادہ ایذا عام طور پر مرد اور اس کے خاندان کی طرف سے ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ طلاق کے بعد بھی آپس میں دشمنیاں نہیں پالنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ممانعت بیان کر رہا ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارا کام دیکھ رہا ہے، احسان سے کام لیں۔ آگے فرمایا تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ دیکھیے یہاں پر نماز کی جو عمومی طور پر تمام نمازوں اور بطور خاص نماز عصر کی پابندی کی تاکید یہ آیت مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے۔ کہا کہ پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل ہو، اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ یہاں دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت میں نماز کا حکم اور طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے بھی یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے تم پڑھ لو۔ اور آگے فرمایا نماز نہ صرف اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی جواب دہی کی یاد دہانی کی بھی ایک مؤثر صورت ہے۔ جس طرح ہم نماز میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے ہی یوم یقوم الناس لرب العالمین کے مصداق روز قیامت اللہ کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جواب دہی کا یہ احساس انسان کو تمام امور بشمول نکاح طلاق کے معاملات میں اللہ کی نافرمانیوں سے بچاتا ہے۔ لہٰذا جو شخص نماز پڑھے لیکن معاملات میں شریعت کی پابندی نہ کرے، اس کی نماز در حقیقت نماز ہی نہیں۔ تو اللہ نے نماز کی پابندی اور اس کے اہتمام کی تلقین کی ہے کہ کسی خوف و خطر کی وجہ سے اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو سواری پر ہی ادا کر لو۔ آگے فرمایا اور جو آئے اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ ایک منسوخ حکم ہے کہ مرنے والے کے لیے بیویوں کو 1 سال بھر کا نفقہ دینے کی وصیت ضروری ہے۔ یہ منسوخ ہے۔ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابتدائی اسلام میں بیوی کی جو عدت تھی 1 سال تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے گھر رہ کر نفقہ پانے کی مستحق ہوتی تھی۔ پھر 1 سال کی عدت تو ہماری سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 234 سے منسوخ ہوئی، اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 یعنی آیت میراث سے منسوخ ہو گیا۔ تو یہ آیت منسوخ ہے، اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 1 سال تک رہنے کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ دیکھیں طلاق کی عدت میں عورت کو نفقہ دینا شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ آگے فرمایا یہاں آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کو کھانا پینا نفقہ دینا لازم ہے۔ آگے فرمایا
اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیں، طلاق اور عدت کے احکام بیان کرنے کا مقصد اللہ یہاں پر آیت میں بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ آگے فرمایا، یہاں ہمارا 31واں رکوع مکمل ہوتا ہے الحمدللہ۔ ہم نے ان 3 رکوعوں میں طلاق، خلا، رجوع اور عدت کے احکام پڑھے، احکام رضاعت، عدت اور عقد نکاح، عقد ثانی جو ہوتا ہے دوسرا نکاح کے بارے میں، اور اس کی عدت کے بارے میں پڑھے۔ پھر حق مہر کی ادائیگی اور نماز کی پابندی بھی ہم نے بیچ میں پڑھی۔ تو یہاں پر احکام کے آتے آتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر فرمایا۔ تو آپس کے معاملات میں بھلائی کرنے کو مت بھولو ایسا کہا، اور یہ بھی پتہ ہمیں چلتا ہے کہ دنیاوی معاملات میں الجھ کر کہیں نمازوں کی پابندی میں فرق نہ پڑ جائے۔ تمام نمازوں کی محافظت کرو، تمام نمازوں کی محافظت کرو، اور درمیانی نماز کی بھی خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عصر کی نماز کا ذکر فرمایا۔ یہ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، اور فرمایا کہ کھڑے ہو یا پھر جیسے بھی ہو نماز ادا کرو، حالت خوف میں اگر ہو تو، پیدل چلتے چلتے سواری میں ہوتے ہو مگر نماز ادا کرو۔ تو اور اللہ کو معروف طریقے کے ساتھ یاد کرو، یعنی کسی بھی کیسے بھی معاملات کیوں نہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہاں پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے احکام پر پورا عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اس کے مسائل کو، اس کے احکام کو سیکھنا نصیب کرے اور اس پر عمل پیرا ہونا نصیب کرے۔ کے ساتھ ہمارا 31 رکوع ختم ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم پھر کل 32ویں رکوع کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں۔ جب تک کے لیے آپ کی بہن سیدہ منجیہ کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔